نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے، جو کہ ہمارا کئی دنوں سے موضوع چل رہا ہے، اور آج کا عنوان ہے تجربہ نمبر 3 اور 4 کے نتائج۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، آزادی کو تلاش کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں، اپنی کوششوں کو بروئے کار لا رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں کہ آزادی کیا ہے اور کہاں ہے، کیسی ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے اس مقصد کے لیے 12 عدد مفروضے لیے تھے، جن میں سے 11 مفروضوں کو ہم چیک کر چکے ہیں، ان پر تجربات کر چکے ہیں، ان تجربات سے نتائج بھی اخذ کر چکے ہیں، لیکن ان 11 مفروضوں سے ابھی تک ہمیں آزادی میسر نہیں ہو سکی۔ عزیزان محترم، اب ہم نے 12واں مفروضہ لیا ہے، یہ مفروضہ بھی ہم نے چیک کر لیا ہے، اس پر ہم 5 تجربات کر چکے ہیں۔ 5 تجربات میں سے ہم 2 تجربات کے نتائج دیکھ چکے ہیں، ان کا پتہ چلا چکے ہیں، ان سے رزلٹ حاصل کر چکے ہیں، اور ان سے بھی ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ آج ہم 12ویں مفروضہ کا تجربہ نمبر 3 اور 4 جو ہم نے کیا ہے اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ تجربہ نمبر 3 اور 4 کا رزلٹ کیسا ہے، کیا ہمیں اس سے آزادی مل سکتی ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس تجربہ نمبر 3 تھا بابا روشن دین، جس نے ایک بس میں آنکھوں کی دوا بیچنے والے دوا فروش سے دوائی لی تھی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں کہ بابا روشن دین نے ایک جاہل دوا فروش کا غیر معیاری اور غیر لائسنس یافتہ سرما نور چشم آنکھوں میں ڈال کر اندھا ہونا قبول کر لیا، لیکن آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخہ کو اپنی آنکھوں میں ڈالنا اپنی انا کی توہین سمجھا۔ اندازہ کر لیجیے آپ کہ بابا روشن دین کس طرح بدکتا تھا جدید خیالات سے، جدید رویوں سے، اور پرانے قدیم خیالات کا کس قدر وہ دل دادا تھا کہ اس نے ایک غیر مستند حکیم سے آنکھوں کا جو تھا وہ سرما نور چشم خرید لیا، لیکن مستند ڈاکٹر کے پاس جانا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ تو عزیزان محترم، پس کرم دین اور محمد کامل کی طرح جن کے واقعات پہلے گزر چکے ہیں، میں ان کے تجربات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور ان کے نتائج بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو پس کرم دین اور محمد کامل کی طرح روشن دین بھی آزاد نہیں تھا، بلکہ قدیم خیالات اور رجحانات کے افریت کا غلام تھا۔ جی ہاں، بلا شبہ۔ تو یہ ہمارا تجربہ نمبر 3 تھا۔ عزیزان محترم، اب ہم تجربہ نمبر 4 کے نتائج کو دیکھیں گے کہ تجربہ نمبر 4 ہمارے سامنے کیا تھا۔ تجربہ نمبر 4 ہمارے سامنے تھا ماسٹر ہوشیار علی صاحب کا، جنہوں نے گزشتہ اکثیر جوانی ایک دوا فروش سے جو کہ بس کے اندر اپنی دوائیں بیچ رہا تھا، اکثیر جوانی کا کشتہ فروخت کر رہا تھا، اسے کشتہ لیا تھا ماسٹر ہوشیار علی صاحب نے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ واقعہ۔ تو عزیز دوستو، جدید رویوں اور جدید رجحانات سے صرف ان پڑھ لوگ ہی دور نہیں بھاگتے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں جو قدیم روایات اور قدیم خیالات اور دقیانوسی رجحانات کو سینوں سے لگائے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا یا کسی قسم کی کوئی نئی چیز تیار کرنا، نئی اشیاء بنانا، انہیں قبول کرنا، ایجادات کرنا اور تخلیق کے ہنر سے دور بھاگتے ہیں۔ قوموں کے زوال اور تنزلی میں ایسے ہی لوگ اور طبقات سب سے آگے ہیں۔ عزیزان محترم، پڑھے لکھے اسکول ٹیچر ہوشیار علی نے جدید سائنٹیفک علوم کے ماہر کسی مستند ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر اپنا علاج کرانے کی بجائے جوان بننے کے لیے اس نے ایک ان پڑھ دوا فروش کا غیر مستند، غیر معیاری
اور تحقیق کے بغیر بنا ہوا کشتہ اکسیر جوانی، آب حیات سمجھ کر خرید لیا، آب حیات سمجھ کر خرید لیا اور اپنے پیٹ میں ڈالا اور گردے فیل کروا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ عزیز محترم، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوشیار علی آزاد تھا؟ ہرگز نہیں، ہوشیار علی آزاد نہیں تھا، اس لیے کہ اگر وہ آزاد ہوتا تو زندگی کے جدید رویوں، جدید رجحانات اور جدید تحقیق سے فائدہ اٹھاتا۔ جو شخص سامنے موجود فائدہ مند شے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ادھر ادھر کے کونوں خدروں سے آب حیات تلاش کرے، اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص آزاد تھا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ بلا شبہ وہ قدیم اور دقیانوسی رجحانات اور خیالات کے افریت کی قید میں تھا اور اسی قید میں زہر کھا کر غیر طبعی طور پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔